ہم میں جو ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ داڑھی والے حضرات ہیں، ان میں بڑا غرور ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، باقی سارے برے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آغا شورش کاشمیری کلین شیو تھا، ذوالفقار علی بھٹو یہ بھی تقریباً کلین شیو تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی دور میں وہ پڑھتے تھے، اور جو آغا شورش کاشمیری تھا اس کا 7 روزہ چٹان تھا، زبردست اس کا رسالہ چلتا تھا، آج بھی ہے، اب بھی ہے، 7 روزہ تھا۔ کسی دور میں حضرت مولانا خار محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پوتا تھا، مولانا عبدالحق جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا قمر الحق قمر، وہ بھی وہاں تھا چٹان میں۔ تو ہمیں بھی لکھنے کا جنون تھا، ان دنوں ہم پر جنون تھا کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے، فتویٰ دینے کے اصول کیا ہے۔ اس پہ بہرحال ہم نے وہ ایک خوبصورت سا آرٹیکل لکھا، اس میں بڑے محقق علماء کرام نے مجھے شاباش دی۔ وہ شورش کاشمیری چلا گیا ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، اور جو ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات تھی وہ تو پرانے دوست تھے، اور یہ جو تحریک ختم نبوت ہے ان کے اکابرین کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ بھٹو سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یار ایسا کرو، میرا بیٹا اور بیٹی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہیں، آپ بھی ایک بچہ بھیج دو، سرکاری طور پر اس کے اخراجات جو ہے وہ نکل جائیں گے آپ کو۔ اس نے کہا نہیں جی، وہ میں اصل میں مشرقی آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اب میرے بیٹے یا میری بیٹی جو ہے وہ مغربیت جو ہے نا ان کے اندر آ جائے اور پھر ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا۔ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے دوسری بات کی کہ شادمان کالونی جو ہے لاہور میں، وہاں آپ کو ہم سرکاری طور پر 2 پلاٹ دے دیتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے، کم ریٹ پر، سرکاری۔ یہ نوازنے کے طریقے ہیں، شروع سے آ رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ یہ جو ہمارے مولویوں کو حج کرایا جاتا ہے، یہ حج تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک حکومت نوازتی ہے اور ان کو صلہ ملتا ہے جو حکومت کی ٹی سی کرتے ہیں۔ اب اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ حج تو اس پر فرض ہے جس کے پاس اپنا مال و دولت ہو۔ یہ مانگے تانگے کے حج پہ حج نہیں ہے۔ اور جو کچھ لوگ جو ہیں دیہاتوں میں، آپ بھی آج کل بھی جھولی پھیلا کر چندے مانگتے ہیں، میں حج پر جا رہا ہوں، یہ بے وقوفوں والے کام ہے۔ حج پر جانے کے لیے مانگنا تو نہیں پڑتا، اللہ دیتا ہے تب حج فرض ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کر لیں، یہ 2 پلاٹ ہے، ایک پلاٹ بیچ دینا اچھے ریٹ میں، اور اس کو پھر دوسرے پلاٹ پر لگا دینا، آپ کی کوٹھی بن جائے گی۔ اس نے کہا بھٹو چھوڑ ان باتوں کو، دیکھو کیا کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، میں کچھ اور آپ سے مانگنے آیا ہوں، اگر وہ آپ دے دیں تو وہ آپ کی طرف سے مجھ پر بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ اچھا، 2 دوستوں کی بات چیت ہوئی۔ آغا شورش کاشمیری جس کا قلم بھی چلتا تھا، زبان بھی چلتی تھی، جب بولتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ الفاظ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، اور ہر لفظ اور ہر جملہ منتظر تھا کہ شورش کب مجھے استعمال کرے۔ اس کی ایک کتاب ہے بوئے گل نالائے دل دودِ چراغ محفل، پڑھیے۔ اس بازار میں، یہ بھی اس کی ایک کتاب ہے، پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا کیجئے، بہت فائدہ ہوگا۔ تحریک ختم نبوت، عطاء اللہ شاہ بخاری، یہ بھی اس کی کتاب ہے۔ اچھا، بہرحال شورش نے وعدہ لیا اور گھر آ گیا،
اپنی بیٹی سے ساری بات انہوں نے کہہ دی. تو بیٹی نے کہا ابو جی کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ ایک چیز آپ کو مل رہی تھی وہ آپ لے لیتے، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے. تو کہا بیٹی جو میں نے ان سے تحفہ لیا ہے اگر وہ مجھے مل جاتا ہے تو باقی کوئی تحفہ لیتا تو اس دنیا میں رہ جاتا، لیکن وہ تحفہ جو ہے میرے مرنے کے بعد مجھے کام دے گا، مجھے یقین ہے. آغا شورش کشمیری دار فانی سے دار جاودانی کی طرف، جاودانی کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے. جو ادھر جاتا ہے پھر وہ واپس اس دنیا میں نہیں آتا. مولانا مفتی محمود صاحب جنازے پر شریک ہوئے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاری صاحب، معراج خالد، اس وقت ملک غلام مصطفیٰ کھر، بڑے بڑے شعراء، نقاد، ادیب، صحافی اور علماء شریک ہوئے. سب نے کہا کہ آغا شورش کشمیری کی بھٹو سے بڑی دوستی تھی، کیسا بے وفا دوست ہے کہ آج جنازے پر بھی نہیں آئے. جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی. کچھ دنوں بعد ذوالفقار علی بھٹو چین کے دورے پر چلے گئے، 5 روزہ دورے پر. چین کے دورے سے واپس آئے، ایک دن پنڈی لگایا، دوسرے دن لاہور آئے، اپنے دوست کی قبر پر گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر اس کے گھر آیا اور ان کے بچوں سے تعزیت کی اور کہا کہ آپ ناراض تو ہوں گے کہ ہمارے ابو کا دوست یعنی انکل وہ جنازے پر کیوں شریک نہیں ہوئے. اصل بات یہ تھی کہ آغا شورش کشمیری نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے جو جو آفریں کی ہیں میں کوئی آفر نہیں قبول کرتا، بس یہ جو قادیانی ہے نا، اس وقت جو 2 جرنل تھے، ایک کا نام تھا عبدالعلی جنرل کا اور دوسرے کا نام تھا جنرل ظفر چودھری. تو اس نے کہا تھا ان کو، یہ قادیانی ہے، ان کو ہٹا دو، بس یہی تحفہ ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا دوست جہان چھوڑ گیا، میں نے وعدہ وفا نہیں کی، تو ذہین تو تھا. اچھا آپ کو علم میں ہونا چاہیے یہ ذہانت کے بھی درجات ہیں. جو محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے جو ذکاوت ہے، ذکی ہے، وہ سب سے زیادہ ذہین ہے. تو وہ اس درجے پر تھا. ذوالفقار علی بھٹو ذہین تھا، سیاسی بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا چلو اگر میں نے ابھی ہٹایا اور سیدھا چلا گیا جنازے پر تو پھر تو جنرل ہے، پیچھے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے حکومت کے لیے. تو میں نے ان کو ہٹایا، چپ کر کے چلا گیا چائنا کے 5 دن دورے سے واپس آیا. پھر ایک دن رات میں نے دیکھا، پھر اب میں آیا ہوں. میں نے کہا پہلے اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، پھر دوست کی قبر پر اور اس کے گھر جاؤں گا. یاد رکھنا اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے بھی جرأت چاہیے. جس سطح کا وہ آدمی تھا اور پھر جس سطح کے یہ آدمی تھے اور قادیانیوں کا عروج تھا، ان کو ہٹانا یہ ہمت کا کام تھا. اب 2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ دونوں داڑھی منڈے تھے اور یہ غازی علم الدین شہید یہ کوئی پیر تھا، مولوی تھا، قاری تھا. آپ دیکھو یہ نصیب کی بات ہے.
تقریر تو اس نے عطا اللہ سے بخاری کی سنی، متاثر اس سے ہوا تھا، کیا لیکن جس نے جس خلوص کے جذبے سے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا وہ جذبہ بھی قابل دید بھی ہے، قابل غور بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ اور بھٹو نے اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور اسے پتا تھا یہ قادیانی ہے، ان کو ان کے منصب سے ہٹایا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے خلوص کو قبول فرمائے۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔ دین کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔